بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر ہم اب آج سے جس کتاب کو پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں وہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں، ویسے تو ہر کتاب ہی خاص ہوتی ہے، لیکن جس کتاب کا آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ کتاب پڑھنے کا مجھے ہمیشہ سے شوق تھا کہ میں الف سے یہ تک یعنی مکمل کتاب کو پڑھ سکوں۔ ویسے تو اس کتاب کو مختلف اوقات میں پڑھا، کبھی کوئی صفحہ کھولا جہاں پہ بھی رہنمائی کی ضرورت پڑی اور کبھی کوئی اور صفحہ کھولا، لیکن یہ کاشان بصیرت کے میں شکر گزار ہوں کہ ہم اس پلیٹ فارم کے اوپر کتاب کو پہلے ورق سے لے کر آخری ورق تک پڑھتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس کتاب کا آغاز کریں اور جو کہ الحضرت علامہ مفتی جعفر حسین کی ترجمہ کی ہوئی کتاب ہے، آئیے اس سے پہلے کہ ہم آغاز کریں ہم سب سے پہلے شکر ادا کرنا میں چاہتی ہوں، اور جو میں یہ اب گفتگو کروں گی یہ میں شکریہ کے ساتھ ذاکرہ ہیں جن کا نام ہے رخسانہ گوہر صاحبہ، کچھ ان کے الفاظ ان سے ادھار لے رہی ہوں کیونکہ وہ بہت خوبصورت الفاظ میں انہوں نے نہج البلاغہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، میں انہی کے الفاظ ادھار لے رہی ہوں، یوں سمجھ لیجئے کہ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہلے کتاب کو آغاز کرنے سے پہلے شکر ادا کر لیں کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہیں، اور ہم ایسے گھرانے کا حصہ ہیں کہ جہاں دلوں میں مودت اہل بیت کی روشنی پہلے سے موجود ہے، اور ہمارے والدین نے ہماری تربیت میں کوئی کمی نہیں رکھی ہے۔ عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ ہے، مطلب ہم یہ شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اور ہم منتظرین امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج ہیں۔ یہ بڑی شکرانے کی بات ہے سامعین، اور اسی طرح سے کہ ہمارے پاس یہ بھی شکرانے کی بات ہے کہ ہمارے پاس قرآن پاک اور نہج البلاغہ جیسی قیمتی سرمایہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اپنی کم علمی کے اعتراف کے ساتھ جو باب العلم سے شہر علم تک پہنچنا چاہتے ہیں، یعنی شہر علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باب العلم مولا علی علیہ السلام، تو ہم باب العلم کے دروازے پہ دستک دے کر شہر علم تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو یا اللہ میں دعا کرتی ہوں کہ ہماری طلب علم کی جو ہم شعوری کوشش کر رہے ہیں اس میں ہماری مدد فرما کہ ہم ناصران کی لسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ہم اس لیے یہ ایفرٹ کر رہے ہیں، اس کتاب کو پڑھنے کے لیے پہلے صفحے سے آغاز کریں گے، اور اس در باب العلم پر ہم اس یقین کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں کہ مولا ہم کہ ویسے تو یہ کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ، لیکن مولا ہمارا ہاتھ تھامیں گے کہ ہم اس کو مکمل پڑھ پائیں گے، اور اگر کہیں سہون کوئی غلطی ہو جائے تو مولا ہمیں معاف فرمائیے گا۔ کتاب کے نہج البلاغہ کے مختلف زبانوں میں ترجمے کیے گئے ہیں، اسی طرح مختلف ادوار میں جو اردو زبان میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن جو موجودہ زمانے میں جن کا ترجمہ موجود ہے وہ اس کے حوالے سے بھی میں تھوڑا سا یہ ذکر کرتی چلوں کہ نہج البلاغہ مفتی جعفر حسین کا جو ترجمہ ہے یہ 18 رجب المرجب 1375 ہجری بمطابق 1956 کو مکمل ہوا تھا، اور بر صغیر پاک و ہند میں بہت زیادہ مشہور اور رائج ہے، اور اس کے کئی اچھے ایڈیشن چھپ چکے ہیں، اور اکثر خطبات اور مکتوبات میں جو مختلف مخالفین کے اعتراضات اور جوابات اور نیز کلمات قصار میں بھی ضروری اور مختصر وضاحت جیسی خصوصیات کی بنا پر اردو ترجمے میں سب سے اچھا ترجمہ شمار کیا جاتا ہے، یہ جو ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میں یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دوں، یہ میں الفاظ اب بیان کرنے لگی ہوں کہ جو کہ اہل سنت کے جو بڑے عالم ہیں ان کے حوالے سے، کہ ابن الحدید معتزلی جنہوں نے نہج البلاغہ کے 27 جلدوں میں انہوں نے شرح لکھی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے علی علیہ السلام کے کلام کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بھی میں علی علیہ السلام کے کلام کو پڑھتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں۔ 27 جلدیں لکھنے کے بعد بھی اتنی ہی جلدیں اور لکھی جا سکتی ہیں مگر کوئی نقطۂ تکرار نہیں ہوگا، اور کہتے ہیں کہ خصوصاً جب میں سورہ التکاثر کے کلام علی پڑھتا ہوں تو یوں محسوس کرتا ہوں جیسے کلام مجید
مجید میں آیات سجدہ میں ہیں، ایسے علی کے کلام میں بھی بعض مقامات پر کلام سجدہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح لبنان کے جو ادبیات کے پروفیسر نائل بن صفی جو عیسائی ہیں، شرح نہج البلاغہ لکھتے ہوئے نہج البلاغہ کی شان میں کہتے ہیں کہ اگر نہج البلاغہ نہ ہوتی تو قرآن مجید کی علمی تفسیر پیش کرنے سے مسلمان عاجز تھا۔ اور مصر کے ایک اہل سنت عالم نے کہا ہے کہ علی کے خطبوں کا جواب کوئی کیا لائے گا، کوئی ان کے ایک مصرے کا جواب نہیں لا سکتا۔ اسی طرح آیت اللہ مصباح یزدی کہتے ہیں کہ میں آسٹریلیا کی ایک بہت بڑی لائبریری میں گیا، دیکھا کہ ایک ایسی جگہ جہاں مختلف سمتوں میں راستے جاتے تھے اور شیشے کی ایک باکس میں ایک کتاب رکھی ہوئی ہے۔ میں سمجھا کہ ان کی کوئی مذہبی کتاب ہوگی، تو معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو جواب ملا کہ نہج البلاغہ۔ وہ مسلمانوں کی یونیورسٹی نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری پوری لائبریری میں اس سے بڑی اور عظیم کتاب نہیں ہے۔ اور مصر کے سابق مفتی اور نہج البلاغہ کے اہل سنت شارح شیخ محمد ابدا عین بیدال ہے، اپنی شرح کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں کسی بھی ایسے نام سے واقف نہیں ہوں جو اپنے معانی پر دلالت کرنے کے حوالے سے اس سے زیادہ مناسب ہو۔ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کتاب کی اس طرح سے توصیف کروں جس طرح کہ یہ نام اس پر دلالت کرتا ہے اور اس کا تعارف کرواتا ہے۔ تو ادیبوں اور علماء کا کلام امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں متفقہ فیصلہ ہے کہ ھذا فوق الکلام المخلوق و تحب الکلام الخالق، کہ یہ تمام مخلوق کے کلام سے افضل ہے اور خالق کے کلام سے نیچے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پوری تاریخ اسلام میں نہج البلاغہ کے متعدد شرح لکھی گئی ہیں، اور ہمارے علماء نے چاہے گزشتہ زمانے میں ہوں اور چاہے ہمارے زمانے میں اس خزانے کی تفسیر اور وضاحت کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں اور بہت قیمتی خدمتیں انجام دی ہیں، لیکن انصاف یہ ہے کہ نہج البلاغہ آج بھی ایسی ہی ہے جیسے اس کو ہاتھ ہی نہ لگایا گیا ہو۔ نہج البلاغہ آج بھی مظلوم ہے، نہج البلاغہ آج بھی بہتر، زیادہ سعی و کوشش کی طلبگار ہے۔ تو ہم انہی دعاؤں اور انہی تذکروں کے ساتھ آئیے اب اس کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، ترجمہ نہج البلاغہ، حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ مدظ اللہ، اور ناشر امامیہ کتب خانہ مغل حویلی اندرون موچی دروازہ لاہور نمبر 8۔ اور اس کتاب میں آغاز میں لکھا ہے کہ یہی چیز لکھی ہے پہلے صفحے پر کہ ترجمہ نہج البلاغہ، ترجمہ و حواشیز حجت الاسلام علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ مرحوم و مغفور العالی اللہ مقالہ۔ اور ملنے کا پتہ لکھا ہے امامیہ کتب خانہ مغل حویلی اندرون موچی دروازہ لاہور نمبر 8۔ اور یوں ہم اب کتاب کا آغاز کرنے سے پہلے فہرست مضامین اور ترجمہ نہج البلاغہ جو ہے اس کے حوالے سے جانیں گے، اور اس میں اوپر اس صفحے پر لکھا ہے جو صفحہ نمبر 1 ہے، لکھا ہے اضافہ شدہ ایڈیشن، اور یہ جلد اول یہ بھی لکھا ہے ساتھ۔ اور سامعین یہ میں ساتھ بتاتی چلوں کیونکہ اب میں فہرست پڑھنے جا رہی ہوں، اور فہرست کیونکہ کتاب بڑی ہے ماشاءاللہ تو اس کی فہرست بھی زیادہ صفحات پر مشتمل ہے، جو کہ کل 16 صفحات ہیں۔ میں پڑھنے کا آغاز کر رہی ہوں، اس ایک آڈیو میں شاید یہ مکمل نہ ہو سکے، آپ نے گھبرانا بھی نہیں ہے، اور ہم تو بہت خوشی سے یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کس صفحے پہ ہمیں مولا کا کون سا خطبہ ملے گا، کون سے ہمیں خطوط ملیں گے، اور کون سے ہمیں مولا کے جو کہ شارٹ سینگ ہے وہ ملیں گی۔ اور آئیے آغاز میں یہ بھی جان لیتے ہیں کہ جو مولا کے جو یہ نہج البلاغہ ہے یہ 3 حصوں پر ہے، یوں سمجھ لیتے ہیں ہم، اس کو آسان اور کر لیتے ہیں یہ کہ مولا کے خطبات ہیں پہلے، اس کے بعد مولا کے خطوط ہیں، اور پھر آخر میں حکمات ہیں۔ خطبات کی تعداد 238 نظر آ رہی ہے اس کتاب میں، اور جو خطوط ہیں مولا نے لکھے ہیں وہ 79 خطوط ہم پڑھیں گے، اور جو حکمات ہیں یعنی شارٹ سینگز ہیں جو مولا کی نصیحتیں ہیں وہ ٹوٹل 480 ہیں۔ تو یوں ہم آہستہ آہستہ یہ تمام چیزیں پڑھتے جائیں گے، جانتے جائیں گے، اور اب ہماری علم میں اضافہ ہوتا جائے گا اور ہماری زندگیاں بھی بہتر ہوتی جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ آغاز کرتے ہیں فہرست کا۔ سب سے پہلے لکھا ہے پیشکش، پیج نمبر 17، اس لیے کیونکہ پیج نمبر 16 تک تو فہرست ہی پڑھی جائے گی۔
پھر پیشکش پہ ہم پڑھیں گے پیج 17 پر، حرف اول پیج 18، مقدمہ حضرت سید العلماء پیج 23، علامہ سید رضی کی کے سوانح حیات پیج 56، دیباچہ از مؤلف نہج البلاغہ پیج 59، خطبہ نمبر 1، معرفت باری کے درجات، زمین و آسمان کی خلقت، آدم کی پیدائش، احکام قرآنی کی تقسیم اور حج کا بیان پیج 70۔ خطبہ اچھا اس کے بعد نمبر 2 لکھا ہے کہ بعثت سے قبل عرب کی حالت، اہل بیت کی فضیلت اور ایک جماعت کی برقصت پیج 85۔ اس کے بعد لکھا ہے خطبہ سقشتہ شقیقہ، خلفائے ثلاثہ کی حکومت کے بارے میں آپ کا نظریہ اور آپ کے عہد خلافت میں دشمنوں کی شورش انگیزیاں پیج 88۔ پھر خطبہ نمبر 4 ہے حضرت کے دور رس بصیرت اور دین میں یقین کامل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوف زدہ ہونے کی وجہ پیج 106۔ پھر نیکسٹ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب ابو سفیان نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہی تو اس موقع پر فرمایا، یہ ہم پڑھیں گے سامعین پیج 107 پر۔ نیکسٹ یعنی کہ خطبہ نمبر 6 ہے کہ جب طلحہ و زبیر کے تعاقب سے آپ کو روکا گیا تو اس موقع پر فرمایا، یہ جو آپ نے فرمایا وہ پیج نمبر 110 پہ ہمیں ملے گا۔ پھر اگلا ہے منافقین کی حالت جو پیج 112 پہ یعنی 112 صفحے پہ۔ اس کے بعد جب زبیر نے یہ کہا کہ میں نے دل سے بیعت نہ کی تھی تو آپ نے فرمایا، یہ ہم پڑھیں گے پیج نمبر 113 پر۔ اس کے بعد نمبر 9 ہے اصحاب جمل کا بودا پن، یہ بھی پیج 113 پر ہمیں ملے گا۔ پھر طلحہ و زبیر کے بارے میں پیج 114 پہ ہم پڑھیں گے۔ پھر خطبہ نمبر 11 ہے محمد ابن حنفیہ کو آداب حرب کی تعلیم، یہ پیج نمبر 115 پہ ملے گا۔ پھر نمبر 12 ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، یہ پیج نمبر 118 پہ ملے گا۔ پھر بصرے اور اہل بصرہ کی مذمت میں، یہ پیج 119 پہ۔ پھر 14 ہے نمبر اہل بصرہ کی مذمت میں، جی یہ پیج 126 پر ہے۔ پھر اس کے بعد 15 ہے حضرت عثمان کی دی ہوئی جاگیریں جب پلٹا لیں تو فرمایا، اور یہ پیج 127 پہ ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 16 ہے کہ جب اہل مدینہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تو فرمایا، یہ پیج 127 پر ہے۔ 17 نمبر ہے مسند قضا پر بیٹھنے والے نااہلوں کی مذمت میں، علماء کے مختلف آراء ہونے کی مذمت اور تصویب کی رد، یہ ملے گا پیج نمبر 13۔ اس کے بعد یہ پیج نمبر 130۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تصویب کی رد جو ہے وہ پیج 133 بھی اس کے آگے لکھا ہوا ہے۔ پھر 19 ہے اشعث الف شین عین سے، اشعث ابن قیس کی غداری و نفاق کا تذکرہ، یہ پیج 137 پر ہے۔ پھر 20 ہے خطبہ، وہ ہے موت کی ہولناکی اور اس سے عبرت اندوزی، یہ پیج 142 پہ ہم پڑھیں گے۔ پھر 21 خطبہ ہے دنیا میں سبک بار رہنے کی تعلیم، یہ پیج 143 پہ ہم پڑھ پائیں گے۔ پھر خطبہ 22 ہے، یہ ہے حسد سے باز رہنے اور عزیز و اقارب سے حسن سلوک کے بارے میں، تو یہ بھی ہمیں 143 سے 146 تک ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے 24 جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے فرمایا، جو یہ ہمیں ملے گا 148 پر، اور اسی 148 صفحے پہ ہمیں 25واں خطبہ کے 149 پہ ہمیں پھر ملے گا 25واں خطبہ کہ بصر ابن ابی ارتات الف رے تو الف اور گولتا کی تاخت و تاراج کے بعد جنگ سے جی چرانے والے ساتھیوں کے متعلق فرمایا، یہ ہم 149 پہ پڑھنے جائیں گے۔ پھر 26 خطبہ بعثت کے قبل عرب کی حالت اور پیغمبر کے بعد اہل دنیا کی بے رخی اور معاویہ و عمرو ابن عاص کا معاہدہ، یہ پیج 151 پہ۔ اس کے بعد خطبہ ہے 27 جہاد پر پرانگیختہ کرنے کے لیے فرمایا، یہ پیج 153 پہ پڑھیں گے۔ پھر 28 پوائنٹ یعنی خطبہ ہے جس کی ہے موضوع ہے کہ دنیا کی بے ثباتی
اور زاد آخرت کی اہمیت کا تذکرہ، یہ پیج 156 پر ہے۔ پھر 29 خطبہ ہے کہ جنگ کے موقع پر ہیلے بہانے کرنے والوں کے متعلق فرمایا، پیج 159 پہ ہم پڑھیں گے۔ پھر خطبہ نمبر 30 ہے جس میں ہے قتل عثمان کے سلسلے میں آپ کی روش، یہ ہم پیج 160 پہ پڑھیں گے۔ پھر ہم نمبر 31 خطبہ جنگ جمل چھڑنے سے پہلے ابن عباس کو زبیر کے پاس جب بھیجا تو ان سے فرمایا، یہ ہم پیج 168 پر پڑھیں گے۔ اور اب ہم صفحہ نمبر 2 پہ آ گئے ہیں نہج البلاغہ کی کتاب کے، اور یہاں پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، پھر دوبارہ سے میں وہی ہم پڑھ رہے ہیں فہرست۔ اب چلتے ہیں، لکھا ہے خطبہ نمبر 32 دنیا کی مذمت اور اہل دنیا کی قسمیں، یہ ہے مضمون خطبے کا، جو کہ ہم صفحہ نمبر 168 پہ دیکھیں گے۔ خطبہ نمبر 33 جب جنگ جمل کے لیے روانہ ہوئے تو فرمایا، یہ جو ہے یہ ہم 171 پہ دیکھیں گے۔ پھر 34 خطبہ ہے کہ اہل شام کے مقابلے میں لوگوں کو آمادہ جنگ کرنے کے لیے فرمایا، یہ پیج 172 پہ ہم پڑھ پائیں گے۔ اس کے بعد پھر ہے نمبر خطبہ 35 اور مضمون خطبہ ہے تحکیم کے بارے میں فرمایا، پیج 175۔ خطبہ نمبر 36 مضمون خطبہ اہل نہروان کو ان کے انجام سے مطلع کرنے کے لیے فرمایا، پیج 178۔ خطبہ نمبر 37 مضمون خطبہ اپنی استقامت دینی و سبقت ایمانی کے متعلق فرمایا، پیج 181۔ خطبہ نمبر 38 مضمون خطبہ شبہ کی وجہ تسمیع اور دوستان خدا و دشمنان خدا کی مذمت، پیج 182۔ خطبہ نمبر 39 مضمون خطبہ جنگ سے جی چرانے والوں کی مذمت میں، یہ پیج 182 پر ہی ہم پڑھیں گے۔ پھر خطبہ نمبر 40 ہے خوارج، اس کا مضمون ہے خوارج کے قول لا حکم الا اللہ کے جواب میں فرمایا، یہ پیج 184 میں ہم پڑھیں گے۔ اور پیج 184 پر ہی ہم خطبہ نمبر 41 کہ جس کا مضمون ہے غداری کی مذمت میں فرمایا، یہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد خطبہ نمبر 42 جس کا مضمون ہے نفسانی خواہشوں اور لمبی امیدوں کے متعلق فرمایا، پیج 158۔ خطبہ نمبر 43 جب آپ کے ساتھیوں نے جنگ کی تیاری کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا، پیج 186 پہ پڑھیں گے۔ خطبہ نمبر 44 مضمون ہے جب مسقلہ ابن حبیرہ معاویہ کے پاس بھاگ گیا تو آپ نے فرمایا، پیج 187 پہ پڑھیں گے۔ خطبہ نمبر 45 کا جو مضمون ہے وہ ہے اللہ کی عظمت و جلالت اور دنیا کی سبکی و بے وقاری کے متعلق فرمایا، یہ ہم پیج 189 پر پڑھیں گے۔ اس کے بعد خطبہ نمبر 46 ہے کہ جب شام کی جانب روانہ ہوئے تو فرمایا، یہ ہم پیج 189 ہی پر پڑھیں گے۔ پھر خطبہ نمبر 47 کہ اس کا مضمون ہے کوفے پر وارد ہونے والی مصیبتوں کے متعلق فرمایا، یہ پیج 190 کے اوپر ہم پڑھیں گے۔ پھر خطبہ نمبر 48 ہے کہ جب شام کی طرف روانہ ہوئے تو فرمایا، یہ پیج 191 پر ہے۔ پھر خطبہ نمبر 49 ہے جس کا مضمون ہے اللہ کی عظمت و بزرگی کے بارے میں فرمایا، یہ پیج نمبر 192 ہے۔ اس کے بعد خطبہ نمبر 50 حق و باطل کی آمیزش کے نتائج، پیج نمبر 193۔ اور پھر خطبہ نمبر 51 جس کا مضمون ہے جب شامیوں نے آپ کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا تو فرمایا، وہ پیج نمبر 193 پر ہی ہم پڑھیں گے۔ خطبہ نمبر 52 جس کا مضمون ہے دنیا کے زوال و فنا اور آخرت کے ثواب و عطاب کے متعلق فرمایا، پیج 194۔ پھر خطبہ نمبر 53 گوسفند قربانی کے اوصاف، پیج 196۔ خطبہ نمبر 54 مضمون ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کا ہجوم، پیج 196۔ خطبہ نمبر 55 میدان صفین میں جب آپ کے ساتھیوں نے یہ محسوس کیا کہ آپ اذن جہاد دینے میں تاخیر فرما رہے ہیں تو فرمایا، پیج 197 پہ پڑھیں گے۔ خطبہ نمبر 56 میدان جنگ میں آپ کے صبر و ثبات کی حالت، پیج 197 ہی پر ہم پڑھیں گے۔ خطبہ نمبر 57 کا موضوع معاویہ کے بارے میں فرمایا، یہ ہم پیج نمبر 199 پہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد خطبہ نمبر 58 خوارج کے متعلق آپ
آپ کی پیشن گوئی، یہ پیج نمبر 200 پر ہم پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد پھر اگلا خطبہ یعنی 59 جس کا مضمون ہے خوارج کی ہزیمت کے متعلق آپ کی پیشن گوئی، یہ پیج نمبر 202 پہ پڑھیں گے۔ خطبہ نمبر 60 کہ جب آپ کو اچانک قتل کر دیے جانے سے ڈرایا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ ہم پڑھیں گے اس مضمون کو پیج نمبر 204 پر۔ اس کے بعد خطبہ نمبر 61 ہے جس کا مضمون ہے دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ، یہ ہم پیج نمبر 204 پہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ پھر خطبہ نمبر 62 ہے جس کا مضمون ہے دنیا کے زوال و فنا کے سلسلے میں فرمایا، یہ بھی ہم پیج 205 پر ہی پڑھیں گے۔ سامعین آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ میں تو نہیں تھکی، میں تو بہت جوش سے تفصیل سے آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ میں بہت خوش ہوں، کیونکہ بہت خوبصورت کتاب میرے ہاتھ میں ہے اور میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، وہ اتنی خوبصورت کتاب کی آواز ہے کہ جس کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہم عبادت کر رہے ہیں۔ آئیے پھر فہرست کی طرف چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہم خطبہ نمبر 63 جس کا مضمون صفات باری کا تذکرہ، یہ پیج 207 پہ پڑھیں گے۔ پھر خطبہ نمبر 64 جنگ صفین میں تعلیم حرب کا سلسلے میں فرمایا، یہ پیج نمبر 208 پر ہے۔ پھر خطبہ نمبر 65 ثقیفہ نبی ساعدہ کی کارروائی سننے کے بعد فرمایا، یہ پیج نمبر 209 پہ ہم پڑھیں گے۔ پھر خطبہ نمبر 66 ہے محمد ابن ابی بکر کی خبر شہادت سن کر فرمایا، یہ پیج نمبر 212 پر ہے۔ اس کے بعد خطبہ نمبر 67 ہے جس کا مضمون ہے کہ اپنے اصحاب کی کجروی و بے رخی کے بارے میں فرمایا، پیج 213 پر۔ اور اس کے بعد جو خطبہ نمبر 68 ہے جس کا موضوع ہے شب ضربت سحر کے وقت فرمایا، یہ پیج نمبر 214 پر ہے، 214۔ اس کے بعد خطبہ نمبر 69 ہے کہ جس کا مضمون ہے کہ اہل عراق کی مذمت میں فرمایا، پیج نمبر 215۔ اور اس کے بعد فہرست میں لکھا ہے کہ ہم خطبہ نمبر 70 کہ جس کا مضمون ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا طریقہ، یہ ہم پڑھیں گے پیج نمبر 216 پر۔ سامعین میرا دل چاہ رہا ہے میں جلدی سے پیج نمبر 216 پہ پہنچ جاؤں، کتنا مزہ آئے گا جب ہم یہ پڑھیں گے۔ آئیے اب ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے صفحہ نمبر 3 پر، اور اب ہم ماشاءاللہ سے خطبہ نمبر 71 کے مضمون کے بارے میں جان رہے ہیں کہ مضمون ہے کہ جب حسن اور حسین علیہ السلام نے مروان کی سفارش کی تو آپ نے فرمایا، پیج نمبر 218 پر ہم یہ دیکھیں گے۔ پھر خطبہ نمبر 72 کہ جب لوگوں نے عثمان کی بیعت کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا، وہ ہم دیکھیں گے صفحہ نمبر 219 پر۔ اور پھر خطبہ نمبر 73 کہ جب لوگوں نے قتل عثمان میں شرکت کا الزام آپ پر لگایا تو فرمایا، یہ ہم پیج 220 پہ پڑھیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد چلتے ہیں خطبہ نمبر 74، اس کا مضمون ہے کہ پند و نصیحت کے سلسلے میں فرمایا، یہ پیج 220 پر پڑھیں گے۔ خطبہ نمبر 75 جس کا مضمون بنی امیہ کے متعلق فرمایا، یہ پیج 221 پر ہے۔ خطبہ 76 دعائیہ کلمات ہیں جو کہ پیج 221 پر ہمیں ملیں گے۔ کتنا مزہ آئے گا جب ہم یہ دعائیہ کلمات پڑھیں گے۔ اچھا جی، اگلا خطبہ ہے نمبر 77 جس کا مضمون ہے منجمین کی پیشن گوئیوں کی رد، جو پیج 222 پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور پھر خطبہ نمبر 78 ہے جس کا مضمون ہے عورتوں کے فطری نقائص، یہ پیج 224 پہ پڑھیں گے۔ ہاؤ کتنا انٹرسٹنگ ہوگا۔ اب ہم خطبہ نمبر 79 کے پند و نصیحت کے سلسلے میں فرمایا، یہ ہم پیج 226 میں پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد خطبہ نمبر 80 ہے کہ جس کا مضمون ہے اہل دنیا کے ساتھ دنیا کی روش، جو کہ ہم پیج 262 پر پڑھیں گے۔ پھر خطبہ نمبر 81 موت اور موت کے بعد کی حالت انسانی، یہ بھی ہمیں اچھا یہاں پہ خطبہ نمبر 81 2 دفعہ لکھا ہوا ہے، یہ میں دونوں پڑھے دیتی ہوں، جو کہ ہم جب آگے جائیں گے تو دیکھیں گے پیج 228 پہ ہمیں یہ ملیں گے۔ اور 2 جگہ لکھا ہے خطبہ نمبر 81، ایک کے آگے لکھا ہے موت اور موت کے بعد کی حالت انسانی، اور نمبر 81 نمبر ہے دوسری دفعہ جو لکھا ہے خلقت کے درجات اور پند و نصاحت،
نصیحت جسے کہتے ہیں. تو اور اس میں لکھا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ خطبہ عزا. تو یہ ہم 228 پہ پہنچیں گے تو پھر اس کا راز کھلے گا کہ یہ اس طرح سے کیوں یہاں پہ دو اکٹھے ہیں. اچھا جی، اگلا نمبر لکھا ہے خطبہ 82 یہاں پہ لکھا ہے، جس کا مضمون ہے عمرو بن عاص کے بارے میں. یہ صفحہ 240. پھر اس کے بعد خطبہ نمبر 83 تنزیہ باری اور پند و نصائح کے سلسلے میں فرمایا. یہ پیج 241 پر ہے. اس کے بعد خطبہ نمبر 84 ہے کہ آخرت کی تیاری اور احکام شریعت کی نگہداشت کے سلسلے میں فرمایا. یہ ہے صفحہ نمبر 242. اس کے بعد پھر خطبہ ہے 85 جس کا مضمون ہے دوستان خدا کی حالت اور علماء سو کی مذمت. یہ سین واو اور پھر آگے حمزہ ہے. اب آگے جا کے دیکھیں گے صفحے پہ اس کی تفصیلات جانیں گے. صفحہ نمبر 244 پہ خطبہ نمبر 86 ہے امت کے مختلف گروہوں میں بٹ جانے اور پیغمبر و امام کے ارشادات کو پس پش ڈال دینے کا سلسلے میں فرمایا. پیج 250 پہ ہم پڑھیں گے. خطبہ نمبر 87 ہے جس کا مضمون ہے بعثت کے قبل دنیا کی حالت، پراگندگی اور یہ کہ پہلے لوگوں اور موجودہ دور کے لوگوں کے حالات یکساں ہیں. یہ پیج 251 پہ ہم مولا کے اقوال کا خطبہ پڑھیں گے. اس کے بعد خطبہ نمبر 88 ہے صفات باری اور پندو مو عزت، پے نون دال پھر واو پھر میم واو عین زوئے تے کے سلسلے میں فرمایا. یہ ہم پیج 253 پر پڑھیں گے. اس کے بعد ساتھ ہی نیچے یہ بھی لکھا ہے کہ خطبہ اشباح، اور اس کے آگے لکھا ہے آسمان و زمین کی خلقت اور زمین کے پانی پر بچھائے جانے اور اللہ سبحانہ کے عالم جزیات ہونے کے بارے میں فرمایا. اور یہ نمبر 89 ہے اور یہ ہمیں ملے گا پیج 254 پر. اس کے بعد خطبہ 90 میں لکھا ہے کہ جب آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تو فرمایا. یہ پیج 277 پہ ہمیں ملے گا. اس کے بعد خطبہ 91 ہے جس کا مضمون خطبہ ہے کہ خوارج کی بیچ کنی اور اپنے علم کی ہماگیری اور بنی امیہ کی فتنہ پردازی کے سلسلے میں فرمایا. یہ پیج 279 پر آپ کو ملے گا. پھر اس کے بعد خطبہ نمبر 92 خداوند عالم کی حمد و ثنا اور انبیاء کی توصیف میں فرمایا. یہ ہم پیج 282 میں پڑھیں گے. خطبہ نمبر 93 ہے کہ بعثت کے وقت لوگوں کی حالت اور تبلیغ کے سلسلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مساعی کے متعلق فرمایا. یہ پیج 284 پہ ہم پڑھیں گے. اب ہم پہنچ گئے ہیں خطبہ نمبر 94 کے مضمون کی جانب، اور وہ مضمون ہے نبی کریم علیہ السلام کی مدح و توصیف میں فرمایا. یہ 254 پر پڑھیں گے. اس کے بعد خطبہ نمبر 95 ہے جس کا مضمون ہے اپنے اصحاب کو تنبیہ اور سرزنش کرتے ہوئے فرمایا. یہ پیج 285 پہ پڑھیں گے. پھر خطبہ نمبر 96 ہے جو بنی امیہ اور ان کے مظالم کے متعلق فرمایا. پیج 290 پر پڑھیں گے. اس کے بعد خطبہ نمبر 97 کہ ترک دنیا اور نیرنگی عالم کے سلسلے میں فرمایا. یہ ہم پیج 291 پہ پڑھیں گے. اور اس کے بعد سامعین خطبہ نمبر 98 ہے کہ اپنی سیرت و کردار اور اہل بیت کی عظمت کے سلسلے میں فرمایا. پیج 292 پہ ہم پڑھ پائیں گے. پھر اس کے بعد خطبہ نمبر 99 ہے عبد الملک بن مردان کی تاراجیوں کے متعلق فرمایا. یہ ہم پیج 294 پہ جانیں گے. اور پھر اب ہم خطبہ نمبر 100 بعد میں پیدا ہونے والے فتنوں کے متعلق فرمایا. یہ پیج 295 پہ پڑھیں گے. خطبہ نمبر 101 زہد و تقوی اور اہل دنیا کی حالت کے متعلق فرمایا. یہ ہم پیج 296 پہ پڑھیں گے. اور خطبہ نمبر 102 اس کا مضمون ہے کہ بعثت سے قبل لوگوں کی حالت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ و ہدایت کے متعلق فرمایا. یہ صفحہ نمبر 298 پہ ہم پڑھیں گے. اور اب ہم پیج نمبر اس نہج البلاغہ کی جو کتاب ہے جو ہمارے ہاتھ میں، اس کے پیج نمبر 4 پہ پہنچ گئے ہیں. اور اب ہم پھر فہرست کو آگے جاری کر رہے ہیں، یعنی پڑھ رہے ہیں. خطبہ نمبر 103 جس کا مضمون خطبہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح
و توصیف اور فرائض امام کے سلسلے میں فرمایا، یہ پیج 299 پہ ہمیں ملے گا۔ اور اس کے بعد خطبہ نمبر 104 شریعت اسلام کی گراں قدری اور پیغمبر کی عظمت کے متعلق فرمایا، یہ صفحہ نمبر 302 پہ ملے گا۔ اس کے بعد پھر خطبہ نمبر 105 ہے جو کہ جس کا مضمون ہے جنگ صفین میں جب آپ کے ایک حصہ لشکر کے قدم اکھڑنے کے بعد دوبارہ جم گئے تو فرمایا، اور یہ ہمیں ملے گا پیج نمبر 304 پہ۔ پھر اس کے بعد خطبہ نمبر 106 یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف اور لوگوں کے گوناگوں حالات کے سلسلے میں فرمایا، یہ پیج نمبر 305 پہ ہم پڑھیں گے۔ خطبہ نمبر 107 خداوند عالم کی عظمت، ملائکہ کی رفعت، نزا کی کیفیت اور آخرت کا ذکر فرمایا، یہ ہم پیج 308 پر پڑھیں گے۔ خطبہ نمبر 108 فرائض اسلام اور علم و عمل کے متعلق فرمایا، ہم یہ صفحہ نمبر 315 کے اوپر پڑھ پائیں گے۔ اس کے بعد پیج نمبر 109 دنیا کی بے ثباتی کے متعلق فرمایا، یہ ہے مضمون خطبے کا اور جو ہمیں 316 پہ ملے گا۔ اور اس کے بعد خطبہ نمبر 110 ملک الموت کے قبضے روح کرنے کے متعلق فرمایا، یہ ہمیں پیج 321 پہ ملے گا۔ کتنا مزہ آئے گا جب ہم یہ پڑھیں گے، کیونکہ یہ مجھے بہت شوق ہے اس کے بارے میں پڑھنے کا سامعین۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم آ گئے ہیں پھر خطبہ نمبر 111 جس کا مضمون ہے دنیا اور اہل دنیا کے متعلق فرمایا، یہ ہمیں پیج 321 پر ملے گا۔ اچھا جی، اور یہ جو اس سے پہلے والا تھا نا جو ملک الموت والا، وہ بھی 321 ہی پہ ملے گا، یہ دونوں ایک ہی صفحے پہ ہمیں ملیں گے۔ اس کے بعد خطبہ نمبر 112 جس کا مضمون زہد و تقوی اور زاد عقبہ کی اہمیت کے متعلق فرمایا، یہ صفحہ نمبر 323 پہ ملے گا۔ اس کے بعد پھر ہے خطبہ نمبر 113 یہ کہ جس میں مضمون خطبہ ہے طلب بارہ کے سلسلے میں فرمایا، یہ ہمیں ملے گا۔ یہ تھوڑا سا مس پرنٹ تھا، جو پچھلا والا تھا نا وہ 323 ہے اگر میں نے غلط کچھ پڑھا ہے تو، اور یہ جو طلب بارہ والا ہے یہ 327 لگ رہا ہے۔ چلیں جب آگے پہنچیں گے تو دیکھیں گے۔ اس کے بعد پھر خطبہ نمبر 114 آخرت کی حالت اور حجاج ابن یوسف ثقفی کے مظالم کے متعلق فرمایا، یہ ہمیں پیج 3330 پر ملے گا۔ پھر سامعین اس کے بعد خطبہ نمبر 115 جس کا مضمون ہے خدا کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے کے متعلق فرمایا، پیج 332 پر۔ اس کے بعد ہے خطبہ نمبر 116 اپنے دوستوں کی حالت اور اپنی اولویت کے متعلق فرمایا، یہ بھی پیج 332 پر ہے۔ اور خطبہ نمبر 117 کہ جب اپنے ساتھیوں کو دعوت جہاد دی اور وہ خاموش رہے تب فرمایا، وہ پیج نمبر 333 پہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد خطبہ نمبر 118 ہے جو کہ جس کا مضمون ہے کہ اہل بیت کی عظمت اور قوانین شریعت کی اہمیت کے متعلق فرمایا، تو وہ صفحہ نمبر 334 پر ملے گا۔ پھر اس کے بعد خطبہ نمبر 119 ہے جب ایک شخص نے یعنی اس کا مضمون یہ ہے کہ جب ایک شخص نے دوران خطبے میں تحکیم کے بارے میں آپ پر اعتراض کیا تو اس کے جواب میں فرمایا اور اس میں اپنے گزر جانے والے دوستوں کا تذکرہ بھی کیا، یہ ہمیں ملے گا پیج 335 پر۔ اب سامعین ہم نے یہاں تک کی جو فہرست پڑھ لی ہے اور ہم اب اس جو ہماری ریڈنگ کا یہ پارٹ ہے اس کا اختتام کرنے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ایک تو ٹائم بھی ہمارے 30 منٹس گزر چکے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اس کے بعد اسی صفحے کے اوپر یعنی صفحہ 4 کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی ایک لائن کھینچ دی گئی ہے اور اس کے نیچے لکھا ہے فہرست مضامین ترجمہ نہج البلاغہ جلد دوم، تو یعنی کہ جلد دوم میں اب کیا کیا ہم دیکھیں گے وہ خود بات ہی کے حوالے سے ہے یقیناً ابھی، کیونکہ ہم نے یہ پہلا جلد اول کی فہرست پڑھ لی اور اب ہم اگلی آڈیو میں جلد دوم کی فہرست پڑھیں گے، لیکن وہ سب کچھ ہم اسی کتاب میں پڑھیں گے آگے۔ اوکے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔